ينا وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. صلوات پڑھتی دیجیے. اگر طبیعت پہ گران سمجھیں تو اس سے بھی اونچی ایک سلوات اذان بلال ہے، سماعت متوجہ ہیں تو مجھے اجازت نہیں، میں بات شروع کروں. ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. میرے حبیب بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی لیل میں نازل کیا ہے. میں نے لیل کا ترجمہ نہیں کیا، قدر والی لیل میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور میرے حبیب کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ قدر والی لیل کیا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو میں ایک جملے کے ساتھ اپنے موضوع کو تمہید ختم کر کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پھر سن لیں میرے حبیب، ہم نے اس قرآن کو قدر والی لیل میں نازل کیا اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ لیل جو ہے اس کی قدر کیا ہے. جس معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے، ہر معصوم نے فرمایا لیلۃ القدر ہی الفاطمہ. اصل میں اب ماشاءاللہ عزاداری عروج پہ ہے، دنیا تھکی ہوئی ہوتی ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا، لیکن کم از کم جتنی جملے کی قیمت بنے اتنی ضرور دیا کریں. معصوم نے فرمایا لیلۃ القدر ہی الفاطمہ، یعنی قدر والی لیل فاطمہ ہے. تو پھر تفسیر معصوم کی روشنی میں ترجمہ کرنے کا حق رکھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. میرے حبیب ہم نے قرآن کو فاطمہ کی شان میں نازل کیا. جو بندہ سمجھ گیا ہے بات تو اس کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ. اور کون ہے جو جانتا ہے مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ فاطمہ کی قدر کیا ہے. بھئی اللہ کی نام میں ساری آتے ہیں. جب اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا تو پھر کوئی نہیں جانتا. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں نا آدم نہیں جانتا فاطمہ کیا ہے، نوح نہیں جانتا فاطمہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے فاطمہ کیا ہے، موسیٰ نہیں جانتا فاطمہ کیا ہے، عیسیٰ نہیں جانتا کہ فاطمہ کیا ہے، اسماعیل نہیں جانتا فاطمہ کیا ہے، اسحاق نہیں جانتا فاطمہ کیا ہے، یعقوب نہیں جانتا فاطمہ کیا ہے، یوسف نہیں جانتا فاطمہ کیا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں آدم سے لے کے عیسیٰ تک جب سارے نبی مل کے فاطمہ نہیں جانتے کہ فاطمہ کیا ہے، وہ فاطمہ اپنی چادر سے جس علی کی جوتیاں صاف کرے وہ تیری سمجھ میں کیسے. آپ سارے سلامت ہیں. بھئی وہ سیدہ اپنی چادر سے جس
کی نالین صاف کریں. اب نالین پہ بات آ گئی ہے تو اجازت ہے میں ذرا 2 جملے پڑھوں. علی بادشاہ کے روضے پہ جاؤں, وہاں پہ سلام لکھا ہے, السلام علیکم یا سید الاہل و یا خاصف النعل. ہر بندہ جا کے یہ خاموشی توجہ ہونی چاہیے. علی کو سلام ہو رہا ہے, لکھا ہے وہاں مزار پہ, نجف میں لکھا ہے مولا کے روضے پہ, میرا سلام اس علی کو جو اہل بیت کا سردار ہے. سید ایک بات سمجھا دو, آپ سارے جیویان جاتے ہیں, تھکن تھوڑی سی میری اتری ہے, تھوڑا اور بولیں گے تو تھکن اتر جائے گی, پھر مجلس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. عرب کا دستور ہے, یہ بچے بھی سمجھیں. عرب کے لوگ کیا بولتے ہیں, عرب کی فصاحت بہت بلند ہے. کتنا ایسے ہی ہے, عرب کی فصاحت ہم سے بہت بلند ہے. ہمارے ہاں شیر کا ایک نام ہے, ان کے پاس 1000 نام ہے. ہم شیر کو شیری کہتے ہیں, ان کے 1000 نام ہیں. وہ فصاحت میں بلند ہے. لیکن جب عرب کے لوگ بات کرتے ہیں اور کسی کی شان پڑھتے ہیں تو چھوٹی فضیلت کو پہلے پڑھتے ہیں, بڑی فضیلت کو بعد میں پڑھتے ہیں. اب جو سلام کے 2 جملے سنائے, ان میں جو چھوٹی فضیلت یہ ہے کہ علی ہے اہل بیت کا سردار. اب سلام کرنے والے میں یا آپ نہیں ہے, کسی معصوم نے کیا تھا. معصوم کا پڑھا ہوا سلام وہاں لکھا ہے. اب اگلا لفظ یہ ہے, جو اگلا لفظ آئے گا وہ پہلے جملے سے فضیلت میں بڑا ہوگا. اب آپ سمجھیے گا, میں نتیجہ دینے لگا ہوں. وَخَاصَفُ النَّعْلِ, میرا سلام ہے اس علی پہ جو محمد کی جوتیاں سیتا رہا. بھئی یہ بڑی عجیب بات ہے, جوتی جب بھی رسول کی ٹوٹے علی رانتے ہیں. شاہ جی علی سے کہیں رسول کی جوتی, آؤ ذرا میرے ساتھ مل کے. یا رسول اللہ یہ ید اللہ نہیں ہے. حیران ہو جائے تو پھر میں کیا کروں. چلے آپ خود کہتے ہیں کہ علی باب مدینۃ العلم ہے. آپ خود کہتے ہیں علی اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے. آپ خود کہتے ہیں علی اللہ کے سننے والے کان. یا رسول اللہ مدینے میں کوئی موچی نہیں تھا, 10 روپے دیے ہوتے اس سے جوتی کٹوا لیتے. چلے اگر موچی سے نہیں کٹوانی, 1.25 لاکھ نوکر ہیں آپ کے, 1.25 لاکھ نوکر ہیں آپ کے, کسی نوکر کو نہیں ہوتی, وہ نوکر سی کے آپ کو دے دیتا. یہ کیا جب بھی جوتی ٹوٹے علی سیے, جب بھی ٹوٹے علی سیے. پیغمبر نے کہا خاموش, تجھے عقل نہیں, میں کیا کروں. اگر میری جوتی کو غیر معصوم ہاتھ لگا لیتا پھر یہ جوتی عرش پہ نہ جاتی. آپ سلامت ہیں. پھر یہ جوتی عرش پہ نہ جاتی. عرش پہ شادی 2 جوتیاں گئی ہیں, پوری ذمہ داری سے بات کر. 2 جوتیاں گئی. ایک وہ تھی جنہیں علی صاف کرتے تھے, جسے علی صاف کرتے تھے. دوسری وہ تھی جسے سیدہ صاف کرتی تھی. بس فرق یہ ہے علی مند ہے, زہرا پردے دار ہے. جسے علی صاف کرتا تھا وہ معراج کی رات پردے کے باہر تھی, جسے پردے دار صاف کرتی تھی وہ معراج کی رات پردے کے اندر. سرکار نے اپنی ذوالفقار دی سیدہ
کہا فاطمہ ایسے دھو دے. اب سیدہ ذوالفقار کو دھو بھی رہی ہے اور ذوالفقار سے باتیں بھی کر رہی ہے. خطیب کا امتحان لینا اگر آسان ہوتا ہے تو پھر لیا کرو, لیکن میں بھی تو حق رکھتا ہوں نا اپنے سامنے کا امتحان لوں کہ وہ کس منزل پہ آ کے سنتا ہے. آپ میرا لینا پھر میں آپ کا بھی لے لیتا ہوں. سیدہ ذوالفقار سے باتیں کر رہی تھی. بی بی نے کہا ذوالفقار بتا آج علی میدان میں کیسے لڑا. بی بی نے کہا ذوالفقار نے کہا بی بی کیا بتاؤں, علی آج ایسا لڑا کہ اللہ کو کہنا پڑا کفى اللہ المؤمنین القتال. اے میرے حبیب دیکھا آج میدان میں اللہ کیسا لڑا ہے. علی کلے ایمان کلے قرآن علی اکبر یا بھئی جسے شک ہو قرآن کی آیت ہے سورہ حزاب میں پڑھ لے. اللہ کہتا ہے دیکھا میں آج میدان میں کیسا لڑا. میرے حبیب مومنوں کی مدد کے لیے لڑنے کے لیے اللہ کافی نہیں تھا. یہ خندق کی جنگ ہے جسے جنگ احزاب کہتے ہیں. ایمان سے بتاؤ یہ وہ جنگ نہیں جو شروع بھی علی سے ہوئی تھی ختم بھی علی پہ ہو گئی. اب ہوا کیا تھا وہاں, ایک بندہ خندق عبور کر کے آ گیا. اس نے آ کے کہا محمد بھیج کسی کو میرے مقابلے میں. سرکار نے کہا من لہ کون جائے گا. کوئی نہیں اٹھا. وہ اٹھا جو دعوت ذوالشیرہ بھی اٹھا. شاہی لفظ ہیں, لفظ قیمتی ہیں. وہ اٹھا جو دعوت ذوالشیرہ بھی اٹھا. علی اٹھا انا لہو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں جائے. فرمایا اجلس یا علی, علی کیوں بیٹھ جائے. اس سے دوسری دفعہ پھر کہا محمد بھیج کسی کو. سرکار نے پھر کہا من لہ کون جائے گا. کوئی نہ اٹھا. پھر علی بھی اٹھے. یا رسول اللہ میں جائے. اجلس یا علی, علی پھر بیٹھ جائے. اب اس بے غیرت نے کیا کیا, وہ آگے بڑھا. اس نے رسول کے خیمے کا جو پردہ تھا دروازہ تھا اسے نیزے سے چاک کیا. نبی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا محمد بھیجتا کیوں نہیں کسی کو. اسی رسول کی زبان سے اب لفظ نکلے من لہذا قلب. ہے کوئی جو اس کتے کی زبان پر یہ صرف بابا کا مسئلہ نہیں ہے, ایک درس ہے, ایک پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بھئی سوال یہ ہے پہلے بھی اس نے کہا تھا کسی کو بھیج, تب نبی نے اسے کتا نہیں کہا تھا. تب سرکار کہتے رہے ہے کوئی جو اس کا مقابلہ کرے. لیکن جس وقت اس نے سرکار کے دروازے پہ حملہ کیا, اب آپ چپ کر لیں تو بات وکالت کر گیا. جب اس نے سرکار کے دروازے پہ حملہ کیا تب سرکار نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے. رسول نے اس وقت بتا دیا جو بھی کسی معصوم یا معصومہ کے دروازے پہ حملہ کرے بندہ نہیں کتا ہوتا. علی اکبر بادے بلندر علی بادشاہ گئے, جنگ ہوئی. سرکار نے کہا میں نے سنا تو اپنے مد مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک ضرور مانتا ہے. اس نے کہا ہاں. سرکار نے کہا پہلی بات کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے. اس نے کہا یہ بات کہیں اور کرتا, میں کلمہ پڑھ کے ان میں سے نہیں ہونا چاہتا جو علی کی تلوار دیکھ کے کلمہ پڑھی ہے. یار آپ کہاں بیٹھے شاید آج آپ کا مجمع ویسا نہیں جاگ رہا جیسا جاگنا چاہیے. میں ان میں سے نہیں ہونا چاہتا. کہا پھر واپس چلا جاؤ. تو میں کہا واپس بھی نہیں جاؤں گا. مشرک عورتیں تالیاں پیٹیں گی, مذاق اڑائیں گی, مر جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا. علی نے کہا پھر پہلا حملہ کرنا.
اس نے حملہ کیا، علی نے روکا، علی نے روک کے اسے 2 ٹکڑے کر دیا. یہ واقعہ آپ کے بچوں کو بھی پتا ہے. جنگ شروع بھی علی سے ہوئی، ختم بھی علی پہ ہوئی. ادھر عمر ابن عبدالوہاب کا سر کٹا، جنگ ختم، کفار کے قدم اکھڑے، وہ بھاگ گئے. علی اس کا سر اٹھا کے پیغمبر کے پاس واپس آ گئے رسول استقبال کے لیے. جیسے ہی سرکار قریب آئی، قریب تھا کہ رسول ماتھا چوم کے علی کو ذات میں کچھ کہتے، اسی وقت میں آیت آ گئی، میرے حبیب دیکھا آج میدان میں اللہ کیسا لڑا ہے. میرا سوال یہ ہے، لڑا علی ہے، اللہ کہتا ہے میں لڑا ہوں. مالک تو تلوار اٹھا کے میدان میں کب آیا تھا؟ اور اگر تو آیا تھا تو نے مارا کس کو؟ کیونکہ جنگ میں تو ایک قتل ہوا وہ کیا علی نے. اگر تو لڑا ہے تو پھر تم نے کس کو مارا؟ اللہ نے کہا یہ بتا جنگ کے لیے تلوار کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاتھ میں. اللہ نے کہا میرے ہاتھ کو علی کہتے ہیں. تو قرآن کا مل کے سارے سید بھائی اجاد بھائی بہت بڑا نتیجہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ بیدار ہیں، اس وقت اللہ نے یہ فتویٰ دے دیا، قانون بتا دیا کہ جو بھی علی سے لڑے گا سمجھ میں علی سے نہیں اللہ سے لڑ رہا ہے. پتہ نہیں کون ہے یہ ہوتا ہے، کون ہے یہ تو مصفایا بات کا سلامت رہے سر. ہر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے، ہر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے، پھر عالم کان میں حبدار نہ ہوتے. پڑھتے ناگر ناد علی حضرت نوبی اس پار ہی رہتے اس پار نہ ہوتے. اور بچتا نہ ہلاکت سے محمد کا صحابی، گر میرے علی اس کے بھی مددگار نہ. پتہ چلا جو علی سے لڑا وہ اللہ سے لڑا. اب آپ خود فیصلہ کیجئے. زبان ورنیاں تو بہت آسان ہو جاتی ہے، ہم بات نہیں کرتے، فیصلہ آپ پہ ہے. اچھا یہ بتائیے جو اللہ سے لڑے اس پہ سلام ہونا چاہیے یا لعنت ہونی چاہیے؟ لعنت ہونی چاہیے، لعنت ہونی چاہیے. اللہ اس سے راضی تو نہیں ہوگا جو اللہ سے لڑے، اللہ سے راضی تو نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے جو علی سے لڑا ہے وہ مجھ سے لڑا ہے. پتہ چلا جو جہاں جہاں جو بندہ بھی علی سے لڑا وہ لعنت اللہ ہو گیا. جو بندہ احد میں علی سے لڑا وہ لعنت اللہ ہو گیا. جو بدر میں علی سے لڑا وہ لعنت اللہ ہو گیا. جو خندق میں علی سے لڑا وہ لعنت اللہ ہو گیا. جو خیبر میں علی سے لڑا وہ لعنت اللہ ہو گیا. مولوی مجھے تیرا اسلام سمجھ میں نہیں آتا. جتنے لوگ رسول کی زندگی میں علی سے لڑتے رہے وہ رسول کی زندگی میں لڑنے والے لعنت اللہ ہو گئے. بعد میں لڑنے والے سارے رضی اللہ ہو گئے. یہی قیمت ہے. آپ بیدار ہو گئے، آپ جاتے ہیں. سیدہ نے ذوالفقار سے پوچھا، اس کا آج علی ایسا لڑا اللہ کو کہنا پڑا. دیکھا میدان میں آج اللہ کیسا لڑا. سیدہ کے پیچھے علی کھڑے تھے اور ذوالفقار اور فاطمہ کی باتیں سن رہے تھے. جب ذوالفقار نے کہا نا کہ علی آج ایسا لڑا، پتہ نہیں آپ کس رنگ میں سنتے، میں اپنے آپ میں نہیں، جو لفظ اب آنے والا ہے. سیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا پروردگار فاطمہ تیرا کیسے شکر ادا کرے، تو نے علی کو میرا ہاتھ کیوں بنایا ہے.
علی بادشاہ کو لفظ بڑا پیارا لگا، لیکن علی نے چاہا کہ میں بھی کسی طریقے سنوں جو میری تعریف کر رہی ہے وہ خود کیا ہے۔ مولا علی نے کہا فاطمہ الستم تعریفنی انا ابن الصفا۔ فاطمہ حیران ہونے والی کون سی بات ہے کہ تم مجھے نہیں جانتی، میں بیٹا اس ابو طالب کا ہوں جسے اللہ نے خود چنا ہے۔ مزاج بناؤ تھوڑے سے، میں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ میں بیٹا اس ابو طالب کا ہوں جسے اللہ نے خود چنا ہے۔ کون ہے ابو طالب؟ پوری کائنات جس کے صدقے پلے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کو پالے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ انا ابن الصفا، میں وہ ہوں اس کا بیٹا ہے جسے اللہ نے خود چنا۔ سیدہ مسکرا کے کہتی ہیں یا علی انا بنت من الیل السما، یا علی تو ابو طالب کا بیٹا ہے تو میں بھی کسی عام بندے کی بیٹی نہیں، میں بیٹی اس محمد کی ہوں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کب یہاں ہوتا ہے کب وہاں ہوتا ہے۔ اب مزاج بنیں گے تو پھر میں آگے چلوں گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ فاطمہ انا ابن انی فاطمہ ذات التقا۔ خدا کے واسطے ذرا جاگ کے سننا یہ لفظ، فاطمہ میں اس بنت اسد کا بیٹا ہوں، تقوی جس کا طواف کرتا ہے۔ خدا غازی کو ذرا جگہ، میں اس بنت اسد کا بیٹا ہوں، تقوی جس کا طواف کرتا ہے۔ سیدہ مسکرا کے کہتی ہیں انا بنت خدیجہ الکبریٰ۔ یعنی اس کا جواب میں یہی کافی ہے، میں خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں۔ نہیں جو بندے جو تھوڑی فضیلت ہے، خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہونا چھوٹی فضیلت ہے۔ سرکار کی کتنی ازواج تھی؟ 9 11 13 اتنی تعداد ملتی ہے نا سرکار۔ سرکار کی جتنی بیویاں بھی تھیں خدیجہ جیسی کوئی نہیں تھی۔ میں دلیل دوں گا۔ سرکار کی باقی بیویاں وہ تھیں جو اسلام کے وظیفے میں بنتی رہی، اسلام خدیجہ کی دولت پہ بنا۔ بولو مل کے سارے سید ایک تحفہ دے دوں، ایک تحفہ دے دوں ان کو سب کو۔ ایک بندہ سرکار کو کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا جب بھی آپ کی بیٹی آتی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی اجازت ہے ہم بھی اپنی اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہو جایا کریں۔ آؤ نا میں سوال کرتا ہوں، جو کہتے ہیں جو نبی کرے وہ کرنا سنت ہے۔ بھئی نبی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ بھیا سنت کی تعریف غلط ہوئی ہے، جو نبی کرے وہ کرنا سنت نہیں، جو نبی کہے وہ کرنا سنت ہے۔ بہت باریک نکتہ ہے جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ محمد والے کام ہم نہیں کر سکتے، محمد والے کام وہ کرے گا جو خود محمد ہو۔ سنت یہ ہے جو نبی کہے ہمیں وہ کرے۔ اسے کہا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں آپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جایا کریں۔ سرکار ان کے چہرے پہ جلا گیا۔ سرکار نے کہا تم کیوں اٹھو گے، تمہاری بیٹیوں کی ماں خدیجہ تو نہیں ہے۔ سلامت رہو سارے۔ تھک گیا تو میں سمیٹ لیتا ہوں، ہے ارادہ بات آگے بڑھاؤں۔ فاطمہ انا حیات العارفین، فاطمہ میں ملنگوں کی حقیقی حیات ہوں۔ یعنی تیری جوتیوں پہ تارن قربان کر، ملنگوں کی حقیقی زندگی میں علی ہوں۔
ہماری حقیقی زندگی ہے سانس. سانس نہ ہو تو زندگی نہیں ہے. اب میں تجھے بتاؤں ملنگوں پہ بھونکنا آسان ہے, ملنگ بننا مشکل ہے. ملنگوں کی زندگی ہوں, یعنی جیسے اگر تم سانس لینا چھوڑ دو مر جاؤ گے, ملنگ علی علی کرنا چھوڑ دے مر جائے گا. شہر ہلا میں ایک ملنگ رہتا تھا, وقت کا بہلول تھا. جی ہاں, وقت کا بہلول تھا. نام تھا اس کا ابو راجے حمامی. وہ کرتا کیا تھا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا سوٹا. صبح صبح گھر سے نکلنا اس کا, جب دکاندار دکانیں کھولتے تھے وہ بازار میں آ جاتا تھا, منکر کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے لاٹھی زمین پہ مار دی, سینہ تان کے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. لاٹھی بھی مارا, تصور ذہن میں رکھیں گے تو لطف آئے گا. وہ لاٹھی مار مار کے منکر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سینہ تان کے کہتا علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے. اب وہ منکر اس کے سامنے اعلان کر کے پھر دوسرے کے سامنے چلا جاتا, پھر تیسرے کے سامنے, شام تک یہی کرتا رہتا. وقت کا بہلول تھا. اس وقت کا بادشاہ تھا مرجان, وہ بھی بڑا لعین تھا. اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو 80 سال کا بوڑھا ہے, 80 سال عمر کی, 80 سال کا بوڑھا ہے, اس نے جینا عذاب کر دیا. ہم سے ابھی ایک دفعہ برداشت نہیں ہوتا, یہ سارا دن کرتا رہتا. یہ سیدہ کا کام ہے. آج کے اس پہل آپ اس پر بیداری سے سن رہے ہیں, یہ سیدہ کا کرم ہے آپ کا, یہ عقیدت ہے آپ کی. بادشاہ کو کہا کہ اس کا کوئی بندوبست ہے. بادشاہ نے کہا جب تک میں خود نہ دیکھوں. جب پیغام بار بار زیادہ جانے شروع ہو گئے تو ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں کو لے کے, سپاہیوں کو لے کے, ڈنڈے لے کے بازار میں آ گیا. اس نے کہا میں آج دیکھتا ہوں ابو رافع حمامی کیسے علی حق کی آوازیں منکروں کے سامنے دیتا ہے. ابو رافع کے کار میں آواز پڑی, آج بازار میں بادشاہ آیا ہوا ہے. اس نے کہا پھر آج دکانداروں کی چھٹی, آج علی حق کی آواز بادشاہ کے سامنے ہوگی. اور زمانہ علی نہیں جا سکتا. جس کے دل میں علی بس جائے پھر ڈر نہیں ہوتا. بادشاہ کھڑا ہے, وہ لاٹھی لے کے بادشاہ کے سامنے آ گیا, زمین پہ لاٹھی مار کے کہتا علی حق, علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے. اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا اسے پکڑ دو, پکڑ کے ڈنڈوں سے مارو, اس کی ہر ہڈی چورا کر دو, لہو لہان کر دو. انہوں نے جیب بھر کے مارا, اتنا مارا ہر ہڈی توڑ دی, چور چور کر دیا, زخمی کر دیا, لہو لہان کر دیا. جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جس سے خون جاری نہ ہو. چند سانسیں اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھی. بادشاہ سپاہیوں کو لے کے چل پڑا. اس نے کہا اسے تڑپ تڑپ کے مرنے دو, یہ بڑا علی حق کرتا ہے. بلائے جس علی کو یہ علی حق کہتا ہے, وہ آئے آ کے اس کو بچائے. اس کے گھر والے آئے, آ کے اپنے باپ کو اٹھا کے گھر لے گئے. لے جا کے انہوں نے چارپائی پہ لٹایا. وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا, چارپائی پہ لٹا دیا, میرا منہ سامرا کی طرف کر دو. اب جو بندہ جاگ رہا ہے پھر وہ یہاں نہیں رہے گا, وہ یہاں نہیں رہے گا, جنت کا نظارہ کرے گا یہی بیٹھے بیٹھے. میرا منہ کر دو سامرا کی طرف اور دروازہ بند کر دو میرے کمرے کا.
کوئی اندر نہ آئے. اگر میں ٹھیک ہو گیا تو زندہ ہو کے نکل آؤں گا. اگر میں نہ نکلوں تو سمجھنا مر گیا, مجھے دفنا دینا. بچے اندر لے کے آگے باہر چلے گئے, دروازہ بند کر دیا. اس نے سامرا کی طرف دیکھ کے کہا, زمانے کے امام, میرا جرم کیا تھا؟ میرا جرم یہی ہے کہ میں اس علی سے محبت کر بیٹھا جس سے میرا نانا محبت کرتا تھا. اور میں نے کسی کو کیا کہا؟ تیرے نانے نے کہا تھا علی حق ہے. میں نے تیرے نانے کا بیان لوگوں کو سنایا. مجھے اس طرح مارا گیا, میں اللہ وارث ہوں. کیا میرا وارث ہی کوئی نہیں؟ کوئی زخمی ہو جائے تو عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں. اسے کہا میں نے دروازہ بند کروا دیا, کوئی بندہ بنی عیادت کو نہ آئے جب تک خود کوئی زمانے کا ایمان نہ. زمانے کے امام آپ آئیے. میں نے آپ کے دادے کی محبت میں مار کھائی ہے, عیادت کے لیے آپ آئیے. بس کہنے کی دیر تھی, دروازہ کھلا, امام زمانہ نے کہا بڑا سے کھڑا ہو جائے. ہڈیاں چور چور تھی. اللہ جانے زمانے کے امام کا کتنا چاہنے والا تھا. چور چور ہڈیوں سے بھی امام کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. امام قریب آئے. امام نے آ کے اسے یوں اپنے دو بازوؤں میں لیا, لے کے اسے سینے سے لگایا. حمامی کہتا ہے سینے کے ساتھ سینہ ملنے کی دیر تھی, میرا سینہ نور سے بھر گیا. نور سے بھر گیا. تھوڑی لمحے کے بعد مجھے پتا چلا میرے جسم میں درد ہی کوئی نہیں. علی کی شہنشاہی ہے, علی کی بادشاہی ہے, نبوت کی گواہی ہے. علی حق ہے, علی حق کی گواہی ہے. اسے ہر میزان پہ تولا, نہ یہ باغا نہ یہ ڈولا. پکارا جب بھی مولا کو, زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی حق نعرہ حیدری. آپ جی کیا کہنے آپ کا؟ جسم کی دردیں ختم, زخم ختم, نشان بھی ختم. اچانک جسم میں اتنی طاقت آ گئی کہ پہلے کبھی اتنی جسم میں طاقت محسوس نہیں ہوئی تھی. جیسے امام نے چھوڑا, اس نے دیکھا مولا میری ہڈیاں ٹھیک ہو گئی, میرے زخم ٹھیک ہو گئے, لیکن مولا یہ تو کوئی بات نہیں. بات یہ ہے میرے اندر اتنی طاقت کیوں آ گئی؟ مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا, 80 سال کا بوڑھا تھا. مولا نے ہاتھ پکڑ کے شیشے کے سامنے کھڑا کیا. مولا نے کہا دیکھ. اس نے شیشے پہ دیکھا, اس نے کہا مولا یہ کوئی نوجوان کھڑا ہے. مولا یہ کوئی نوجوان ہے. مولا نے فرمایا یہی تو تو ہے. تو نے دشمنوں کے سامنے میرے دادا کو حق کہا تھا, میں نے اس کے بدلے, تو 80 سال کا تھا, میرے دشمنوں کے سامنے, میرے دادے کے دشمنوں کے سامنے
7 سال میں نے تیری زندگی بڑھا دی ہے، ہماری قیامت بھی آ جائے تو نہیں مرے گا، تو 7 سال جیے گا۔ آپ کو کھول کے کہنا علی حق ہے، علی حق ہے۔ یہ لفظ اب کھول کے کہنا علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ امام یہی تو بتا کے گئے ہیں کہ تم علی حق کی سزائیں دیتے رہو، میں تمہاری زندگی بڑھاتا جاؤں۔ فاطمہ انا حیات العارفین، میں ملنگوں کی حقیقی حیات ہوں۔ جو جواب سیدہ نے دیا برداشت کرنا، سیدہ کہنے لگی یا علی انا نجات العارفین۔ کون سمجھے نے گھرانہ کیا؟ فاطمہ انا فخر العلم، انسان کا فخر علم ہوتا ہے، میں علم کا فخر ہوں۔ نظرانہ خریدا گیا تو پھر دل ٹوٹ جائے گا میرا، کیونکہ جو بھی میں پڑھ چکا، جو آگے پڑھوں گا وہ اس جملے سے چھوٹا ہے جو دینے لگا ہوں۔ فاطمہ انسان کا فخر علم، میں علم کا فخر۔ سیدہ مسکرا کے کہتی یا علی میں علم دینے والے کا فخر۔ فاطمہ انا کمثل سفینۃ نوح، من رکب نجا ومن تخلف عنہا غرق ہلک وہوا۔ میری مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ علی کہہ رہے ہیں فاطمہ میں وہ علی ہوں جس کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو سوار ہو گیا بچ گیا، بچے گا نہیں بچ گیا، جو سوار نہ ہوا غرق بھی ہو گیا، ہلاک بھی ہو گیا، گمراہ بھی ہو گیا۔ پھر سمجھنا، جو سوار نہ ہوا وہ غرق بھی ہو گیا، ہلاک بھی ہو گیا، گمراہ بھی ہو گیا۔ اب پتہ چلا کون کون کہتا رہا آج علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ جو سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ کل کوئی بھی کرے سنیے کن تر کے، کدے سمجھے نہ ہو دی ذات چھوٹی۔ ایک قانون رب دا سن پایا، کدی دن چھوٹا کدی رات چھوٹی۔ مومن علی نو مولا کائنات آندے، آنے انہاں دی قسمت برات چھوٹی۔ علی سنگڑے تے بے دا نکتا ہی علی کھنے پھر کائنات چھوٹی۔ جناب معراج آپ کرواتے ہیں، میں کون؟ معراج آپ کرواتے ہیں، آپ سنتے ہیں تو معراج ہوتی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں میرے جیسے کروڑ خطیب ہو ماتمی کی جوتی نہیں بنتی۔ واہ واہ واہ، دنیا کتنی تعریف کرے مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، اور اپنی اوقات میں رہنا ہی علی والا ہونا ہے۔ واہ 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 واہ، سید علی کی دشمنی، آپ سلامت ہیں۔ علی کی دشمنی کی ہی انہوں نے ہے جو اپنی اوقات سے بڑھ گئے تھے، جو اپنی اوقات بھول گئے تھے۔ فاطمہ میں وہ علی ہوں جس کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ بی بی مسکرا کی کہتی یا علی تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، نوح نبی تھا، اس کی کشتی کی جگہ مجدھار میں پھنس گئی تھی، وہ دائرے میں گھومنے لگی تھی، حالانکہ اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ یا علی تجھ سے بہتر کون جانتا ہے نوح کی کشتی پھنسی اس لیے تھی نوح کی بیوی فرما بردار نہیں تھی۔ تھکے تو نہیں؟ انا علی
کی نوکری کرتا ہے. کیا قیمت ہو گئی آپ تم جو بھی دے دے میں راضی، لیکن بات بہت بڑی ہے. سپول پر اگر کھڑے ہو کے بات دیتے رہو. جملہ پھر بڑا ہے. فاطمہ میں وہ علی ہوں جس کی جبریل نوکری کرتا ہے. بی بی مسکرا کے کہتی ہے یا علی جس جبریل کی نوکری پہ ناز کرتا ہے نا، صبح وہ جبریل میری فضا سے چھڑکیاں کھا کے گیا ہے. بھائی نعرہ کیوں سمٹ گیا؟ مل کے لگانا سارے. یا فاطمہ تعالینا الیہ احدثک بما کان فی الازل الی سیکون الی الابد. اے فاطمہ اگر تو 2 قدم چل کے میرے قریب آئی تو میں تجھے وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا اور وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے. خدا کے لیے قیمت دینا میرے لفظ کی. فاطمہ کی چند قدم چل کے میرے قریب آئی، میں تجھے وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا، وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے. سیدہ چند قدم چل کے قریب آئی. اسے کہا سرکار شوہر بیوی کا حاکم ہوتا ہے، آپ کا حکم اٹھا، میں نے تعمیر کر دی، میں قریب آ گئی. بس فاطمہ ایک مشورہ دیتی ہے. کہا فاطمہ ہو گیا. بی بی مسکرا کے کہتی ہے یا علی تعالی الیہ احدثک بما کان وبما یکون وبما لم یکن. اے علی اگر تو چل کے میرے پاس آئے تو میں فاطمہ تجھے وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا، وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے، وہ بھی بتاؤں جو کبھی نہیں ہو سکتا. بس نتیجہ لو، کل گفتگو یہیں سے انشاءاللہ آگے چلے گی. علی نے کیا کہا فاطمہ مجھ سے پوچھو، میں وہ بتاؤں جو ہو چکا، وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے. سیدہ نے کہا علی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بھی بتاؤں جو ہو چکا، وہ بھی بتاؤں جو ہونے والا ہے، وہ بھی بتاؤں جو کبھی نہیں ہو سکتا. اگر اجازت ہو تو ایک بتا دوں وہ کیا ہے جو کبھی نہیں ہو سکتا. علی چھپایا نہیں جا سکتا، فاطمہ دکھائی نہیں جا سکتی. سیدہ نے کیا کہا اے علی اگر تو مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں. بات تھی جو آپ کے سر سے گزر گئی، لیکن جو بندہ جاگ رہا ہے اپنے نصیب کی طرح وہ جملہ ضرور خریدے. اے علی اگر تو مجھ سے سوال کرے تو میں فاطمہ تجھے بتاؤں. ابھی تجھے فرق سمجھ میں نہیں آیا. جو دارین کو سلوری کہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کو سلوری کہے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ سارے سلام آپ کے گھر کے جس کی کوئی حسرت پوری نہ ہو اسے عباس کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں عباس کی شہادت پڑھوں. یہ عباس کی شہادت نہیں، زینب کے برقعے کی شہادت ہے. تجھے مجھے کیا پتا غازی کیا تھا. جب دربار میں جانے لگے نا مدینے میں حسین، علی کی بیٹی نے حسین کی ابا میں ہاتھ ڈال کے روک لیا. حسین نے کہا زینب مجھے جانے دے. اسے کہا نہیں جانے دیتی. کہا مجھے جانے دے. کہا حسین میری ماں بھی دربار میں گئی تھی، جب گئی تھی بال کالے تھے، جب لوٹی تھی بال سفید ہو گئے. دربار ہمیں راس نہیں آتی. کہا زینب مجھے جانے دے. زینب کہتی ہے نہیں جانے دوں گی. اچانک اندر سے عباس نکلے. عالیہ نے عباس کو دیکھا،
دیکھ کے آواز چھوڑ کے کہا اب چلا جا، میری چادر کا دامن آ گیا، تیری زندگی کا دامن آ گیا۔ اجرکم اللہ، جس کی کوئی حسرت نہیں۔ آج بھی ہمیں کچھ چاہیے، ہماری بیٹیاں بال کھول کے علم کے نیچے چلی جاتی ہیں، جو مانگتی ہے غازی دیتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ایک عالم ربانی نے، وہ کہتے ہیں ایک عورت تھی، اسے 18 سال کا بیٹا تھا، اس کا 18 سال کی عمر میں مر گیا۔ عورت اپنے بچے کو اٹھا کے، بیٹے کو اٹھا کے عباس کے روضے پہ لے آئی، لا کے کہتی ہے میں نے تجھ سے مانگا تھا، اس لیے نہیں مانگا تھا کہ یہ 18 سال کا ہو کے مر جائے، اسے زندہ کر۔ وہ رونے لگی۔ علامہ مہدی لکھتے کہ غازی کی قبر میں فرشتہ ہے، اس نے کہا عباس اس کے بیٹے کو زندہ نہیں کرنا، اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ ابھی عباس نے کوئی جواب نہیں دیا، دوسرا فرشتہ آ گیا، اس نے کہا غازی میں مدینے سے آیا ہوں، رسول کہہ رہے اس کے بیٹے کو زندہ نہیں کرنا، کوئی مصلحت ہے۔ عباس نے وہی سے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار، یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یہ رو رہی ہے، لوگوں کی عبادت میں خلل پڑ رہا ہے، اگر اس کا بیٹا میں نے زندہ نہ کیا، یہ تب تک رونے سے باز نہیں آئے گی، یہ یہاں سے جائے گی نہیں۔ اللہ نے پھر فرشتہ بھیجا، اللہ نے کہا کچھ ہو جائے اس کا بیٹا زندہ نہیں کرنا۔ علامہ مہدی کہتی ہے یہ کہنے کی دیر تھی، عباس کی قبر پھٹی، عباس قبر سے باہر نکلے، عباس نے کہا نہیں کرنا زندہ، میرے دروازے سے باب الحوائج مٹا دے، جو میرے دروازے پہ باب الحوائج لکھا اسے مٹا دے۔ آواز قدرت آئی، عباس سارے زندہ کر دے، تیرے دروازے سے باب الحوائج نہیں ہٹایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو وہ شہید ہے جس کی اپنی کوئی حسرت پوری نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بھی کوئی عباس کا واسطہ دے کے مانگے گا اللہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ 19 رمضان کی صبح جب علی کے سر پہ تلوار لگی، بغیرت مرادی گرفتار ہو گئی، علی کے سارے بیٹے قطار میں کھڑے تھے، عباس کا کھڑا ہونا ہی جدا تھا، عباس کا ایک ہاتھ قبضہ تلوار پہ تھا، نگاہیں اس مرادی پہ تھی نہیں، عبد الرحمن ابن ملجم۔ علی کی آنکھیں بند، عباس کہہ رہا تھا کہ ابھی میرا بابا آنکھیں کھولے گا اور مجھ سے کہے گا عباس میرے قاتل سے بدلہ لے، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عزاداروں، علی نے آنکھیں کھولی، علی نے اپنے سارے بیٹے دیکھے، عباس کے چہرے پہ نگاہ رک گئی، علی نے آواز دی عباس، غازی کا چہرہ چمکا کہ اب بابا مجھے کہے گا کہ میرے قاتل سے بدلہ لے۔ علی عباس کی طرف دیکھ کے کہتے عباس، عباس آگے بڑھا، جی بابا۔ علی نے رو کے کہا عباس میرے قاتل کو شربت کیوں پلا؟ ضبط کرنا سکھا رہا ہے علی اپنے لال۔ کربلا کے میدان میں بار بار آیا حسین کے پاس، مولا میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ حسین رو کے کہتے غازی تجھے کیسی اجازت ہے، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ بار بار آتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا، عباس نے کہا مولا میدان میں جانے کی اجازت ہے۔ حسین نے کہا کیسے اجازت، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ عباس رو کے کہتا مولا مجھے باہر نکل کے وہ لشکر تو دکھا جس کا میں سپہ سالار ہوں، اور میری ساری فوج تو مقتل میں سو گئی۔ عزاداروں، نہیں مل رہی تھی اجازت۔ عباس اپنے خیمے میں آئے، لبابہ خاتون کٹڑی میں اپنے کپڑے باندھ رہی تھی، سامان باندھ رہی تھی، رو رہے تھے۔ عباس نے اپنی زوجہ سے پوچھا لبابہ سیدوں کو مصیبت میں چھوڑ کے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ رو کے کہتی ہے مولا میں نجف جا رہی ہوں، تو جان تیرا ایمان جان۔ کہا لبابہ ہوا کیا؟ کہا مولا صبح سے میرا دل چیرا جا رہا ہے،
کہا ہوا کیا ہے؟ کہا مولا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سکینہ خشک پیالہ لے کے میرے خیمے میں آتی ہے، میں سکینہ سے بچنے کے لیے قرآن پڑھنے لگتی ہوں، سکینہ دیر تک میرے قرآن کی تلاوت کے ختم ہونے کا انتظار کرتی ہے، سکینہ تھک کے چلی جاتی ہے، لیکن اس طرح جب سکینہ آئی میں دیر تک قرآن پڑھتی رہی، جاتے ہوئے سکینہ کہہ گئی چاچی جتنا مرضی قرآن پڑھ لے مجھے یقین ہو گیا اب میرا اصغر نہیں بچتا۔ اجرکم اللہ۔ عباس سکینہ کے پاس ایسے آیا جیسے پانی نشیر میں آتا ہے، آپ کے کہتا سکینہ ناراض نہ ہونا، تیرا بابا اجازت نہیں دے رہا۔ سکینہ رو کے کہتی ہے چچا غازی اجازت میں لے کے دیتی ہے، دو گھونٹ پانی کے لاتے میرا اصغر مر جائے۔ عزیزانو آپ سکینہ آگے آگے، عباس پیچھے پیچھے۔ اب جو حسین نے عباس کے آگے سکینہ کو دیکھا، عباس کا امامہ حسین کا امامہ کھل گیا، جو رونے کے لیے آیا ہے لفظ یہی ہے، حسین کا امامہ کھل گیا، مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا تیرے حسین کے اجڑنے کا وقت آ گیا ہے، عباس ضرور جانا ہے۔ جی مولا۔ عباس بھائی تجھے اجازت میں نہیں دوں گا۔ کہا مولا پھر کون دے گا؟ کہا وہ زینب دے گی جس نے تجھے پالا ہے، سلام دیا کرو علی کی بیٹی کو، پورا کربلا پار کے حسین کو زینب نے دیا۔ ایک دفعہ بچپن تھا عباس کا، بہت چھوٹے تھے عباس، علی گھر میں آئے تو دیکھا گیا عالیہ کے ہاتھ میں عباس کی انگلی تھی، عباس عالیہ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اللہ جانے اس جملے پہ تو ماتم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میں سیدوں سے معافی مانگوں، یہ لفظ ایسا ہے کہ کلیجے پھٹ سکتے ہیں۔ علی نے آ کے دیکھ کے کہا زینب غازی کو چلنا سکھا رہی ہے؟ بی بی وہ کے کہتی ہے نہیں بابا میں عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ وہ دیوی جس نے تجھے پالا۔ عباس رو کے کہتے ہیں مولا پھر سفارشی آپ پر، مجھے علی کی بیٹی سے رسول کی بیٹی سے اجازت لے کے دو۔ اب حسین آگے آگے غازی پیچھے پیچھے، عالیہ کے خیمے پہ اونچی آواز میں رویا ہے حسین، رو کے حسین نے آیت تطہیر پڑھی، علی کی بیٹی قرآن پڑھ رہی تھی، حسین کی آیت تطہیر کی تلاوت سن کے علی کی بیٹی کا رنگ زرد ہو گیا۔ کہا محفوظہ ذرا پردے کی اور سے دیکھ ساتھ عباس تو نہیں آیا؟ بی بی نے دیکھ کے کہا ہاں بی بی عباس ساتھ ہے۔ بی بی نے قرآن بند کیا، نجف کی طرف دیکھ کے کہا بابا تیری بیٹی ہے کہ رسیاں پہننے کا وقت آ گیا۔ حسین کی آواز ہی تنہا نہ رہے، بلا لے مجھے، دونوں مل کے روتے۔ بی بی نے اجازت دی، حسین بھی آ گئے عباس بھی آ گئے، مسند پہ حسین عالیہ کے برابر بیٹھ گئے۔ غازی دونوں بہن بھائیوں کے سامنے چپ کر کے نگاہ جھکا کے کھڑے ہو گئے، دیر تک علی کی بیٹی غازی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر بی بی نے پوچھا عباس کیسے ہے؟ عباس کہتا ہے بی بی جو سفارش لے کے آیا ہے وہ خود بات نہیں کرتا، میرے آنے کی وجہ میرا مولا بتائے گا۔ بی بی نے مولا کی طرف دیکھا، کہا حسین کیسے آیا؟ حسین نے روکے کہا کچھ نہیں بس موت کی اجازت لینے آیا۔ موت کا نام لیا، علی کی بیٹی تڑپ کے اٹھی، عباس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، بی بی نے چہرہ اٹھایا۔ اب ماتم کا لفظ ہے جو میں کہنے لگا، برداشت بھی کرنا، ہائے بھی کرنا، ماتم بھی کرنا۔ بی بی نے نگاہیں اٹھا کے کہا ہے عباس اس سے اجازت موت کی لینے آیا ہے جو تیرے آسرے پہ جنگلوں میں آ گئی، تو آگے موت کی اجازت لینے؟ بتا زینب کو کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جائے گا؟ عباس ہاتھ جوڑ کے کہتا بی بی اب مجھے جانے دے، مجھے موت کی اجازت دے دے۔ بی بی نے کہا اچھا غازی جا اللہ کے حوالے، جا تجھے موت کی اجازت مل گئی۔ اب جو رونے آیا ہے لفظ سنی۔ عزیزانو غازی چلے، غازی نے ایک قدم اٹھایا، دوسرا اٹھایا، دروازے کی طرف عباس چل رہے ہیں، ابھی تیسرا قدم ہوا میں تھا، عباس کو جھٹکا لگا،
غازی نے پلٹ کے دیکھا فضا ہے، چادر اتری ہوئی، بال کھلے ہوئے۔ عباس ہاتھ جوڑ کے کہتا اماں مجھے روکنا نہیں، اماں مجھے بڑی مشکل اجازت ملی، اماں مجھے روکنا نہیں۔ فضا کے رو کے کہتی ہے غازی میں تجھے روکتی نہیں، ایک دفعہ مڑ کے تو دیکھ۔ اب جو عباس نے مڑ کے دیکھا منظر کیا ہے؟ زینب بھی مٹی پہ بیٹھی ہے، حسین بھی مٹی پہ بیٹھا ہے، زینب کی چادر اتری ہوئی، حسین کا امامہ کھلا ہوا، زینب مٹی اٹھا کے بالوں میں ڈالتی ہے، حسین مٹی اٹھا کے داڑھی میں ڈالنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اماں جو غازی دعائیں مانگ کے لیا تھا وہ جا رہا ہے۔ تیار ہو گیا عباس میدان میں جانے کے لیے۔ حسین نے پوچھا غازی تیرے پاس کیا کیا ہے؟ غازی تیرے پاس کیا کیا ہے؟ عباس نے کہا مولا ایک تلوار ہے، ایک نیزہ ہے، ایک ڈھال ہے، ایک علم ہے، ایک مشکیزہ ہے۔ میرا لفظ بڑا سخت ہے، معاف کر دینا، دل دکھے گا۔ حسین نے رو کے کہا عباس ایک تلوار کم ہو تو میری بھی لے جائے، نیزہ ایک تھوڑا ہو تو دوسرا میرا لے جائے، خنجر چاہیے تو وہ بھی حاضر۔ عباس کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے کہا مولا جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں۔ آپ کو پتا ہے عباس تلوار کا محتاج نہیں، عباس چاہے تو 9 لاکھ کو تو انگلیوں میں کاٹ سکتا ہے۔ مولا یہ تلوار کیوں؟ کہا غازی اس لیے تاکہ تیری لڑنے کی حسرت نہ رہی، جتنا تیرا جی ہے لڑنے کا لڑ لے۔ پھر حسین آگے بڑھے، بڑھ کے عباس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ سید مجھے معاف کر دینا، لفظ آ گیا ہے۔ حسین نے غازی کے گلے میں باہیں ڈال کے رو کے کہا غازی خیال رکھنا ان شامیوں کو مارے گا تو بدلے میری سکینہ لے گی۔ یہ وہ لفظ تھا جو غازی کو کھا گیا۔ عباس نے کہا تلوار لے لے، عباس نے کہا ڈھال لے لے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ عزادار میدان میں چلا گیا، عباس میدان میں گیا، غازی بھاگتے گھوڑے کی زین سے گرا۔ اب جو رونے آیا ہے مجھے بتائے، جب گھوڑ سوار گھوڑے کی زین سے گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ جانے زہرا کی دعا کیسے زین سے زمین پہ آئی جس کے بازو ہی نہیں تھے۔ اس طرح غازی گرا، سینے کے تیر پشت سے نکل گئے۔ حسین جب عباس کی لاش پہ آئے، پہلے غازی کے بازو ملے، پھر غازی کی لاش ملی۔ یہ میرے بندے ہاتھ سے برداشت کرنا۔ حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کے جب عباس کی لاش پہ آئے، عباس نے کہا مولا میرے کٹے ہوئے ہاتھ گواہ ہیں، میں نے شامیوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مولا اب تک زینب کو نہیں ماریں گے نا، مولا اب تک یہ سکینہ کو نہیں ماریں گے نا، مولا اب تک یہ رقیہ کو نہیں ماریں گے نا، مولا اب تک یہ ام کلثوم کو نہیں ماریں گے۔ اللہ جانے اس عباس میں اس وقت کیا گزری ہوگی جب سکینہ سجاد کے پاس آ کے بیٹھی تھی، بھیا سجاد شیمر سے گئے اگر مجھے مارنا ہو میرے منہ پہ تماچے مارا کر تعزیہ دینا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین۔